علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی پیش کیا ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں میں اخلاق کے عنوان پر میں نے گفتگو کری کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ کیسی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہن سہن اور لوگوں کے ساتھ چلنا پھرنا، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پیارے نبی علیہ السلام نے جب سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ اللہ کے یوں کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان سے پہلے سب سے پہلے اپنی ذات کو رکھا تھا، اپنی کتابی زندگی کھولی تھی کہ لوگوں میں آپ کے درمیان 40 سال رہا ہوں، مکے کی سرزمین پر آپ کے مابین آپ کے درمیان میں نے زندگی گزاری ہے، تو آپ کی عادت اور آپ نے میرے اخلاق اور آپ نے میری زندگی کیسی پائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے یہی بات رکھی تھی۔ تو صحابہ نے کیا کہا تھا، اس وقت کے لوگوں نے کیا کہا تھا، اس وقت تک جو لوگ وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھے اور پہاڑی پر موجود تھے، تو یوں کہا تھا اے نبی ہم نے آپ کو صادق پایا، ہم نے آپ کو امین پایا، ہم نے آپ سے زیادہ سچائی اس مکے کی سرزمین پر کوئی نہیں پایا۔ مکے کے چوراہوں پر اور مکے کی گلیوں میں نبی جب آپ گزر کر جاتے تھے تو ہم نے معصوم بچوں کی زبانوں سے یہ بات سنی ہے، اے پیارے نبی آپ سے زیادہ سچا امین، آپ سے زیادہ سچ بولنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی زندگی رکھی، اپنی کتابی زندگی رکھی کہ مجھے کیسا پایا ہے آپ نے۔ تو عزیزو اللہ کے نبی کے اخلاق اتنے اعلیٰ اور بلند تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام دیا امت کو اور اپنے ماننے والے لوگوں کو کہ لوگوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت اختیار کی جائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ ساری امت جنت میں جائے گی۔ پیارے نبی نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر وہ کہ جس نے انکار کر دیا۔ وقیل من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے نبی سے صحابہ نے سوال کیا اے نبی انکار کرنے والا کون ہے، انکار کرنے والے سے مراد کیا ہے؟ تو پیارے نبی کی زبان کھلی من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری بات کو مانا، جس نے میری اطاعت کری، جس نے میری زندگی کو اپنی زندگی میں اپنایا وہ کامیاب ہے، اس نے اطاعت کری، اس نے میری بات کو مانا، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کری، اس نے نافرمانی کری، اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہماری ساری زندگی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کوئی عمل پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہٹ کر تو نہیں ہے۔ یہی دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، گزر جائے گی عزیزو، آدمی ہنسی میں گزارے، غم میں گزارے، خوشیوں میں گزارے یا تنگدستیوں میں گزارے، زندگی گزر جائے گی، لیکن مسئلہ اصلاح محدود زندگی کا ہے۔ خدا کی قسم جہاں کے لیے قرآن کہتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن کا عالم کیا ہوگا اس انسان کا کہ جو دنیا میں نافرمانی گزار کر اللہ کے پیارے نبی کی جا رہا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، ہم نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھا، تو صرف اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ نہیں کہ ہم پکے مومن بن گئے، یہ نہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، یہ نہیں کہ ہم سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں۔ اگر ہم نے اپنے چہرے پر داڑھی سجائی، ہم نے اپنے سر پر ٹوپی رکھی، کرتا پاجامہ پہنا، اور پھر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم سب سے بڑے ایمان والے ہیں، ہم سے سچا عشق اور ہم سے سچا پکا ایمان کسی کا نہیں ہے، تو خالص زبان کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پکا مومن ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی کو کھنگالا جائے، اس کی زندگی کو ٹٹولا جائے، اس کی صبح سے شام تک کی زندگی اور رات سے صبح کی زندگی دیکھی جائے کہ کہاں گزر رہی ہے، کن اعمال میں گزر رہی ہے، تب سمجھا جائے گا کہ زندگی پیارے نبی علیہ السلام کے طرز پر گزر رہی ہے، اور پھر تیرا ظاہر ٹھیک ہے تو سمجھا جائے گا کہ یقینی طور پر تو پیارے نبی کا سچا عاشق ہے۔ عزیزو زبان سے کہہ لینا بہت آسان ہے، عمل کرنا یہ بڑا دشوار ہے۔ زبان کھل جاتی ہے، اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ پیارے نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات پر جب تک عمل نہیں ہوتا اس وقت تک پیارے نبی سے صحابہ کوئی دوسرا سوال نہیں کرتے تھے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام جو بات کہی، ایک پیغام سنا دیا، یہ عمل کرنا ہے، صحابہ کا مذاکرہ ہونے لگا، صحابہ کا تذکرہ ہونے لگا، مسجد نبی میں بیٹھ گئے، 4 ادھر 2 ادھر، صحابہ آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، پیارے نبی نے ہمیں یہ پیغام دیا، ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے۔ جب تک اپنی زندگی میں اس کو مکمل طور پر نہ سمو لیتے تھے، جب تک اس عمل کو اپنی زندگی میں نہ لاتے تھے، اس وقت تک پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچنے کے بعد یہ سوال نہیں کرتے یا نبی اللہ ہمیں کوئی اور پیغام بتا دیجئے۔ تبھی تو اللہ کے نبی کی احادیث ہم تک پہنچی ہے۔ ان صحابہ کی اتنی قربانی، اگر صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو یقین جاننا عزیزو ہم تک پیارے نبی کا پیغام نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صحابہ نے اپنی جانیں لٹائی ہیں، اپنے مال قربان کیا ہے، صحابہ نے اپنی بیویوں کو ایسا بے سہارا کر دیا کہ بچے معصوم اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے۔ واقعہ کہ پیارے نبی علیہ السلام جنگ کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ایک بڑھیا اماں آتی ہے، ایک مکے کی خاتون آتی ہے اور آ کر یہ سوال کرتی ہے، یا نبی اللہ آپ جہاد میں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ہمیں الہی کلمت اللہ کے لیے جانا ہے۔ اور پیارے نبی نے کہا کہ ہمیں دشمنوں سے مقابلے کے لیے جانا ہے۔ تو وہ خاتون ایک معصوم سا بچہ گود میں لیے ہوئے ہے اور پیارے نبی علیہ السلام کے در پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور یہ فرمایا، نبی اللہ آپ اللہ کی رضا کے لیے، آپ الہی کلمت اللہ کے لیے، آپ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے آپ جا رہے ہیں جہاد میں، آپ جا رہے ہیں لڑائی میں، لہٰذا یہ بچہ میں آپ کی خدمت میں دیتی ہوں، آپ اس کو لے کر چلے جائیے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا نبی اللہ یہ بچہ مجاہد کی تلوار نہیں اٹھا سکتا، یہ بچہ پانی کا پیالہ اٹھا کر نہیں لے سکتا، یا نبی اللہ یہ معصوم بچہ ہے، کس کام کا ہے؟ تو اس اماں خاتون کا جواب سنیے اور ان کا عشق دیکھیے، محبت دیکھیے کہ پیارے نبی علیہ السلام سے کیسا تھا۔ وہ اماں کی زبان کھلی اور وہ خاتون یوں کہتی ہے، صحابی رسول مجھے معلوم ہے کہ میرا معصوم بچہ ایک پانی کا پیالہ نہیں اٹھا سکتا ہے، تلوار اٹھا کر نہیں لے سکتا ہے، لڑائی نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے اگر کوئی ظالم نبی کی طرف تیر چلائے، اگر کوئی ظالم نبی پر حملہ کرے تو میرے معصوم بچوں کو آڑ بنا کر کھڑا کر دینا، لہذا نبی بچ جائیں گے، میرا معصوم بچہ چلا جائے گا، مجھے اس کی فکر ہے۔ یہ عشق، یہ محبت تھی ان کی، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایسا عشق کیا، ایسی محبت کی۔ آج فقط ہماری زبانوں پر ہم نبی سے محبت کے دعوے دار، ہماری زبانوں پر کہ ہم نبی کے سب سے بڑے بڑے عاشق، ہماری زبانوں پر کہ نبی کا نام لیوا، ابو بکر عمر عثمان کے نام لیوا، ہماری زبانوں پر یہ ہے، لیکن اگر ہم اپنی اخلاق کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے۔ صبح سے شام تک کی زندگی اور رات سے صبح کی زندگی، 24 گھنٹے کی زندگی اٹھا لیجیے عزیزو، ہر آدمی محاسبہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ ہاں میری زندگی کہاں گزر رہی ہے۔ ہر آدمی کو اپنی پوری زندگی کے بارے میں علم ہے کہ کہاں گزر رہی ہے، میری رات دن کی زندگی کہاں جا رہی ہے۔ دوسرے کی فکر نہ کرو۔ آدمی اگر کسی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے تو علماء کہتے ہیں انگلی ایک اٹھ رہی ہے، 4 انگلی اپنی جانب ہے، ادھر ایک انگلی اٹھ رہی ہے کہ فلاں ایسا ہے، سب سے پہلے اپنی 4 انگلیوں کا اشارہ دیکھو کہاں جا رہا، میں کیسا ہوں اس کو دیکھیے، میرے دل میں کیا ہے اس کو دیکھیے، میری زبان کیسی اس کو دیکھیے، میرے اخلاق کیسے اس کو دیکھیے۔ کیا میرے اخلاق نبی پاک علیہ السلام کے جیسے ہیں کہ کل کائنات کا نبی، امام الانبیاء، اور وہ جو وجہ خلق کائنات ہے، جس کے آنے کی خوشیوں میں اللہ نے یہ سارے نظام کو بنایا اور سجایا، جس کے آنے کی برکت سے اللہ نے یہ شجر، یہ حجر، یہ درخت، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سارا نظام جو سجایا ہے، یہ پیارے نبی علیہ السلام کی آمد کے لیے سجایا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ نبی کا صدقہ ہے کہ سب کچھ مل رہا ہے۔ لیکن اخلاق پیارے نبی علیہ السلام کے کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے اخلاق ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ کہ بھائی بھائی سے خوش نہیں ہے، ایک پڑوسی پڑوسی سے خوش نہیں ہے، خاندان میں تفرقہ بازی ہے،
خاندان میں ایسے نفرتیں ہیں، اتنا ماحول بھول گیا، اللہ اکبر ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم دوسرے کی تعریف تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنی زبان پر دوسرے کی تعریف نہ لاتے ہیں، نہ دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں، نہ دوسرے کے لیے اچھا بولتے ہیں، زبان کھلتی ہے تو برائی کے لیے کھلتی ہے، اخلاق پیش ہوتے ہیں تو برائی کے لیے پیش ہوتے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ کہیں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق نظر نہیں آتے ہیں۔ اور پھر ہم سب سے بڑے دعوے دار ایمان کے، سب سے بڑے دعوے دار جنت کے، سب سے بڑے دعوے دار پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے۔ اگر نبی سے ہمیں محبت ہے تو ہمیں اپنے اخلاق ایسے بنانے ہوں گے جس طرح صحابہ نے اخلاق بنائے، جس طرح خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق سکھائے۔ اللہ اکبر، ایک قیدی آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، صحابی قیدی کو لے کر آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد نبی میں چھوڑ دیا جائے۔ صحابی رسول نے کہا نبی اللہ ان کو ستون سے باندھ دیا جائے تاکہ جائیں نہ، یہاں سے یہ رہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال ان کو باندھ دیا گیا ستون سے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق اور کردار ایسے تھے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں آنے کے بعد سب سے پہلے ان کے حالات پوچھتے، بھوک پیاس، کوئی پریشانی، کوئی حالات ہمارے ساتھ ہے تو نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر درجے اور حتی الامکان ان کو آسانی پہنچانے کی کوشش کری۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کھول رکھ کے مسجد نبی میں چھوڑ رکھا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے پیغام دینا تھا امت کو، اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو آزاد کرانے کی جتنی فضیلت بتائی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کو آزاد کرنے پر فضیلت بتائی۔ یہی وجہ کہ ابو بکر آئے تو غلام کو آزاد کرا دیا، عمر آئے تو غلام کو آزاد کرا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا کہ غلامی پسند نہیں ہے، آزاد چھوڑیے آدمی کو، اپنے اخلاق پیش کیجئے، اپنے کردار پیش کیجئے۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک یہودی مہمان بن کر آئے، یہ جانچنے کے لیے، یہ پرکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار اور اخلاق کیسے ہیں۔ اس لیے کہ مکے کی سرزمین پر پیارے نبی کی اخلاق تھا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ڈنکا ذرا بجنے لگا تھا، اور چہار جانب شور ہونے لگا کہ محمد اس روئے زمین پر کوئی ہے جسے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کے اعمال، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ تو ایک یہودی آیا ہے جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ میں اللہ کے نبی کے اعمال دیکھوں گا، اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھوں گا، تب سمجھوں گا کہ ہاں یہ واقعتاً اللہ کا نبی اور محمد سچا نبی ہوگا۔ آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، رات کے وقت میں آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ضیافت کری۔ وہ کہنے لگے کہ میں چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کا وقت ہے، کہاں جائیں گے اندھیرے میں، آپ یہی قیام کر لیجئے۔ تو انہوں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا۔ یہودی شخص نے، ایمان والا نہیں تھا، ایک یہودی تھا جو ایمان کے دشمن تھے، نبی سے دشمنی اور بغض و عداوت تھی، لیکن نبی کے اخلاق دیکھیے اس کے لیے۔ پیارے نبی کہتے ہیں رات کا وقت ہو گیا، آرام کر لیجئے۔ وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے میں رات میں رک جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، غلامی والی اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی زندگی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آج کی جو ہے خوش عیشیوں کی طرح مختلف طرح کے بستر تو ہوتے نہیں تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بستر نیچے بستر تھا، چٹائی کا جو بھی کچھ تھا، اس یہودی کے لیے خدمت میں پیش کر دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس یہودی کے لیے بستر کر دیا۔ یہودی رات میں قیام کرنے لگا، سونے لگا۔ اتفاق یہ کہ یہودی کا رات میں دقت ہوئی، پریشانی ہوئی، اس کا پیٹ خراب ہوا، پاخانہ اس کا بستر پر نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، کل کائنات کے نبی محبوب کبریا کا بستر ہے، لیٹنے والا ایک یہودی ہے، ایمان سے اس کا واسطہ نہیں ہے، ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایک یہودی ایمان کا دشمن، نبی کا دشمن، اور نبی کے بستر پر حال یہ کہ رات میں نبی کا بستر بھی خراب کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں صبح موجود ہے۔ وہ یہودی نے رات میں سوچا اگر صبح اٹھتا ہوں تو پیارے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے نبی کو میں کیا کہوں گا۔ اللہ کے نبی کا بستر خراب ہو گیا۔ اس نے اپنا رات میں دیکھا اور اپنا سامان اٹھائے بغیر ہی وہاں سے چل نکلا اور
بستی چھوڑ کر دور چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے بعد فارغ ہوئے، صحابی رسول سے کہا مجھے جلدی گھر پہ جانا ہے، مہمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا تو مہمان تو غائب ہے، اور بستر اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ غلاظت میں پڑا ہوا ہے، بستر پر غلاظت پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر شکن نہیں آئی، پیارے نبی علیہ السلام نے ذرا بھی گرانی محسوس نہیں کری کہ میرا بستر خراب کر دیا یا میرے بستر پر پخانہ کر دیا۔ سوچئے اور خوب سوچئے عزیزو، کاش اگر کوئی مہمان ہمارے گھر پر آ جائے اور ہمارے گھر پر آنے کے بعد ہمارے بستر پر آنے والے مہمان کے بچہ بھی غلاظت کر دے تو ہمارے ماتھوں پر شکن کا کیا حال ہوتا ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، وہ کل کائنات کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، وجہ خلق کائنات ہے، جس کی بنیاد پر اللہ نے سارے نظام کو سجایا اور بنایا۔ اس کا اخلاق اور اس کا کردار یہ ہے، ایک یہودی، ایک غیر ایمان والا، نبی کا دشمن، ایمان کا دشمن، اور نبی کے بستر کو خراب کر دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے لوٹے سے پانی لیا، اور پانی لینے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے بستر لیا، اور اللہ کے نبی ایک ہاتھ سے بستر پر پانی ڈالتے ہیں اور ایک ہاتھ سے بستر کو دھوتے ہیں، اور امت کو پیغام دیتے ہیں، لوگوں اپنے اخلاق پیش کیجئے، اپنے کردار اچھے بنائیے، جو دوسروں سے بغض حسد نفرتیں نہ کیجئے۔ اللہ کے نبی نے یہودی کے ساتھ بھی یہ ماجرا کیا۔ ادھر یہ یہودی بستی سے نکلا ہوا آ رہا ہے پاک صاف ہو کر کے اور پانی سے صاف ستھرا کر کے کہ جاؤں اپنا سامان تو لے کر آؤں، جو میرا بیگ ہے، یہ جو بھی سامان ہے، کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچوں۔ اتفاق سے اس کی نظر پیارے نبی کے اس عمل پر پڑی کہ وہ انگلیاں اور وہ ہاتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام ان ہاتھوں سے پانی کا لوٹا اٹھائے ہوئے ہیں، اور ایک ہاتھ سے اس یہودی جس پر بستر پر پخانے کر کے گیا تھا، پیارے نبی ایک ہاتھ سے اس بستر کو پکڑے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہے ہیں۔ اگر چاہتے پیارے نبی ابو بکر کو بلا لیتے، عمر کو بلا لیتے، یا عائشہ کو آواز دے لیتے، لیکن پیارے نبی نے کسی کو نہ بلایا، اپنے ہی ہاتھوں سے سارے بستر کو صاف کر دیا۔ یہودی چلا ہوا آ رہا ہے اور پیارے نبی کے اس عمل پر نظر پڑی، وہ یہودی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور پیروں میں پڑ کر یوں کہا، نبی اللہ، میں نے جو کچھ سنا تھا لوگوں سے کہ پیارے نبی کے اخلاق ایسے ہیں، محمد کے اخلاق ایسے ہیں، میں قربان جاؤں آپ کے اخلاق پر کہ میرا آپ سے دشمنی کا معاملہ اور میرا حال یہ کہ ہم یہودیوں کی جماعت سے ہیں، ایمان کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں، ایمان سے بغاوت کرنے والے ہیں، لیکن نبی آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق، یہ آپ اپنے ہاتھوں سے میری غلاظت کو صاف کرتے ہیں۔ نبی اللہ، میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ نبی کے اخلاق تھے، یہ نبی کا کردار تھا۔ آج ہم اسی کے نبی کے نام لیوا ہے، اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، اپنے محلے کا، اپنے خاندان کا جائزہ لیجئے، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لیجئے۔ خدا کی قسم اگر نبی سے روز محشر میں ہمارا سامنا ہو گیا اور نبی نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ لوگوں میں نے اپنے اخلاق تو ایسے بنائے تھے، آپ نے دنیا والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کچھ جواب ہے ہمارے پاس؟ یہ دنیا چند روزہ ہے عزیزو، گزر جائے گی۔ برف کی سلی رکھ دیجئے، کبھی نہیں رکتی، پگھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، زندگی جانی ہے۔ دنیا میں کچھ ایسا کام کر کے چاہیے کہ تواضع اختیار کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا بنا جائے، اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا بنا جائے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے، خدا کی قسم اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، کبر ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو جنت میں نہیں پہنچائے گا، جس میں ذرہ برابر بھی تکبر آ گیا۔ اس لیے آدمی اپنی زندگی کو ایسا گزار کر چلے کہ بھائی میں تو اللہ کی رضا کے لیے سب سے چھوٹا ہوں، اپنے اخلاق پیش کرے، اپنے کردار پیش کرے، تب غیر بھی ہماری طرف آئیں گے۔ کیا کریں، آج ہمارے اپنے حالات ایسے ہیں کہ ایک بھائی سے خوش نہیں ہے تو غیر ہمارے ایمان میں اور غیر اسلام میں کہاں سے آ جائے۔